بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ عزیز طلبہ، آج کی اس کلاس میں ہم سندھ بورڈ کی 11ویں جماعت کی اسلامیات کے لیکچرز کے سلسلے میں کتاب میں موجود باب دوم حصہ بے کے سبق منتخب احادیث کا ترجمہ و تشریح کے سلسلے میں حدیث نمبر 11 سے حدیث نمبر 15 تک احادیث کا ترجمہ و تشریح کو پڑھیں گے اور تفصیل سے سمجھیں گے۔ اور اس سبق کی کتاب میں موجود مشقی سوالات میں تفصیلی سوالات کے جوابات، مختصر سوالات کے جوابات اور کثیر و انتخابی سوالات کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو چلتے ہیں سبق کی طرف۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، حدیث نمبر 11 ہے انصر اخاک۔ اس میں فرمایا گیا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالمن او مظلومن، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ فقال رجل، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ انصرہ اذا کان مظلومن، یا رسول اللہ جب کوئی مظلوم ہو تو میں اس کی مدد کروں گا۔ ارأیت ان کان ظالمن کیف انصرہ، لیکن اگر وہ ظالم ہے تو اس کی مدد کیسے کروں؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تحجزہ او تمنعہ من الظلم فإن ذلک نصرہ، تمہارا اسے ظلم سے روکنا بھی اس کی مدد ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6952 ہے۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا کہ اس حدیث پاک میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ مسلمان چاہے مظلوم ہو یا ظالم، اس کی مدد کی جائے۔ مظلوم کی مدد اسے ظلم سے بچانا ہے اور ظالم کی مدد اسے ظلم سے روکنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے ظلم کی سزا ضرور ملے گی۔ اس اصول پر عمل کرنے سے ہمارا معاشرہ ظلم سے پاک ہو جائے گا۔ عزیز طلبہ، یہ حدیث ہمیں ایک جامع پیغام دیتی ہے جس کا تعلق انسانی معاشرت اور انصاف سے ہے۔ عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مظلوم کی مدد کرنی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ظالم کی مدد بھی ضروری ہے، البتہ مدد کا طریقہ مختلف ہوگا۔ ظالم کی مدد کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے ظلم میں اس کا ساتھ دیں، بلکہ اس کو ظلم سے روکنا ہی اس کی اصل مدد ہے، کیونکہ ظلم اسے گناہ میں مبتلا کرتا ہے، آخرت میں اس کے لیے نقصان دہ ہے، معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے۔ تو یہ حدیث دراصل یہ ظاہر کرتی ہے کہ اسلام انصاف، خیرخواہی اور برائی سے روکنے کے اصول پر قائم ہے۔ ہر فرد کی اصلاح اور خیر کا جذبہ معاشرے کو بہتر بناتا ہے۔ تو اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کی مدد کر کے اس پر ظلم کو روکنا فرض ہے، اور اگر کوئی ظالم ہے تو اسے ظلم سے روکنا بھی اس کی اصل مدد ہے۔ تو یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ہر حال میں عدل و انصاف کا حامی بننا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ ہے، لا تدخلون الجنۃ حتی تؤمنوا، فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک تم مومن نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں محبت کے ساتھ نہ چلو۔ أَوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جس سے تم میں آپس میں محبت ہو جائے؟ افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو۔ یہ مسلم شریف کی حدیث نمبر 54 ہے، اور یہ حدیث شریف ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، جس کا نمبر ہے 5193۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ سلام کرنا ایمانی برکات حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ سلام کرنا شاعر اسلام کی نشانیوں میں سے ہے اور سنت ہے، جبکہ اس کا جواب دینا واجب ہے۔ اس حدیث میں سلام کو عام کرنے اور معاشرے میں اس کو رواج دینے کو محبت اور الفت کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ سلام کو عام کرنا ایسی عبادت ہے جس سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، ہم میں ایک دوسرے سے محبت بڑھے گی اور پھر ہم جنت میں داخل ہونے کے اہل ہو جائیں گے۔ تو اس حدیث میں سب سے پہلے ایمان کی بات کی گئی ہے کہ جنت میں جانے کے لیے شرط ایمان ہے، اور کامل ایمان تب مکمل ہوتا ہے جب انسان دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ اور پھر آپس میں محبت کرنے کا نسخہ بتایا گیا ہے کہ محبت پیدا کرنے کے لیے آپس میں سلام کو عام کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت پیدا کرنے کا عملی طریقہ بتایا، یعنی جب مسلمان ایک دوسرے کو خلوص سے سلام کریں گے تو دلوں میں قربت اور محبت پیدا ہوگی، معاشرے میں محبت، بھائی چارہ
اور اتحاد اس وقت ممکن ہے جب لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں، سلام کریں، خیر خواہی کریں۔ آج کے معاشرے میں جب دل دور اور تعلقات کمزور ہوتے جا رہے ہیں، یہ حدیث نہایت مؤثر پیغام دیتی ہے۔ چنانچہ جنت کا دروازہ ایمان سے کھلتا ہے اور ایمان کا دروازہ محبت سے۔ محبت کا راستہ سلام اور خیر سگالی کے عمل سے ہو کر گزرتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی میں اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے سلام کو عام کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث ہے، عن سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، قلت یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، اسلام کے بارے میں اس طرح بتائیے کہ مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر مضبوطی سے قائم رہے۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے انسان کو زبانی اور دل سے اللہ پر ایمان لانا ہوتا ہے۔ آمنت باللہ کا مطلب ہے کہ انسان اللہ کو رب، معبود، خالق اور مالک مانتا ہے، اور پھر صرف ایمان لانا کافی نہیں بلکہ اس پر مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے قائم رہنا بھی ضروری ہے۔ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کے احکام پر عمل کرنا، مشکلات کے باوجود دین پر جمے رہنا۔ تو اس حدیث میں بہت مختصر الفاظ میں اسلام کی مکمل روح بیان کی گئی ہے۔ پہلے فرمایا ایمان لاؤ، پھر زندگی بھر اسی ایمان کے تقاضوں پر ڈٹے رہو۔ تو دراصل اسلام صرف ماننے کا نام نہیں بلکہ عمل کرنے اور ثابت قدم رہنے کا دین ہے۔ سچا مسلمان وہی ہے جو ہر حالت میں اپنے دین پر قائم رہے۔ چلتے ہیں اس حدیث کی تشریح کی طرف۔ اس حدیث میں ایمان اور اسلام کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی ذات پر ایمان لانا اسلام کے بنیادی اصولوں میں پہلے درجے کی حیثیت رکھتا ہے، جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد موت تک اس پر قائم رہنے میں کامیابی ہے۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید نے فرشتوں کے ذریعے بلا خوف زندگی گزارنے اور ایسے باغات کے حقدار ہونے کی بشارت دی ہے جہاں ان کی مرضی اور خواہش کے مطابق ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، حدیث نمبر 14، ما اکل احد طعاما قط خیرا، تم میں سے کوئی بھی اس سے بہتر کھانا نہیں کھاتا، من ان یأکل من عمل یدہ، جو وہ اپنے ہاتھ سے کماتا ہے۔ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ، اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے کما کر کھاتے تھے۔ اس کی تشریح میں فرمایا گیا کہ اس حدیث پاک میں اپنے ہاتھ کی محنت کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ہر شخص اپنے گزر بسر کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، لیکن اچھا اور بابرکت کھانا وہ ہے جو انسان اپنی محنت سے کما کر حاصل کرتا ہے، جس میں ہاتھ کی ہنرمندی یا ذہنی صلاحیت کا استعمال شامل ہے، جسے عام محاورے میں پسینے کی کمائی بھی کہا جاتا ہے، اور انسان اسے بڑی احتیاط کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ اپنی محنت کی کمائی سے کھانا بھی انبیاء کی سنت بھی ہے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ اپنی محنت، مزدوری، ہنر یا کاروبار سے حاصل کی گئی روزی سب سے بہتر اور پاکیزہ ہے، چاہے کام چھوٹا ہو یا بڑا۔ جب وہ حلال طریقے سے ہو اور خود کے ہاتھ سے کمائی ہو تو وہ اللہ کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے۔ اور پھر یہاں پر داؤد علیہ السلام کی مثال دی گئی ہے کہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی، لیکن وہ لوہے کا کام یعنی زرہ بنانے کا کام کرتے تھے اور اسی سے روزی کماتے تھے، جس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ایک نبی خود محنت کر کے روزی کماتا تھا تو عام انسان کو بھی محنت سے جی نہیں چرانا چاہیے۔ اسلام محنت کو عبادت کا درجہ دیتا ہے۔ مانگنا، سستی کرنا یا دوسروں پر بوجھ بننا ناپسندیدہ عمل ہے۔ خودداری، غیرت اور حلال کمائی کی ترغیب اس حدیث سے واضح ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حلال کمائی کو ترجیح دیں، بچوں کو بچپن سے ہی محنت، ہنر اور خود کفالت کی تربیت دیں، کسی کام کو چھوٹا یا حقیر نہ سمجھیں، بلکہ ایمانداری اور دیانت سے کیا ہوا ہر کام عزت والا ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث مبارکہ ہے، مَلَّمْ يَدْعُ قَوْلَ الزُّورِ، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا، وَالْعَمَلَ بِهِ وَالْجَهْلَ فَلَيْسَ لِلَّهِ، اور اس پر عمل کرنا اور نافرمانی کرنا نہ چھوڑے، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ، تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں، فِي أَن يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1903 ہے۔ چلتے ہیں اس حدیث پاک کی تشریح کی طرف۔ اس حدیث میں روزے کی حالت میں گناہوں سے پرہیز کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ روزے کا اصل مقصد گناہوں سے بچنا اور متقی بننا ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص دن بھر کھانے پینے سے پرہیز کرتا رہے لیکن جھوٹ، چغل خوری، غیبت، بہتان بازی
گالم گلوچ اور فضول باتوں سے باز نہ آئے تو اسے روزے کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں بلکہ اخلاق کی اصلاح کا ایک ذریعہ ہے۔ جھوٹ بولنا، دوسرے کو دھوکہ دینا، گالم گلوچ کرنا اور فضول یا غلط کاموں میں مشغول ہونا روزے کی روح کے خلاف ہے۔ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا یا افواہیں پھیلانا، ان سب سے بچنا ضروری ہے، خاص طور پر روزے میں۔ کسی پر ظلم کرنا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا اور فحش یا ناجائز قائم کرنا، یہ سب عمل زور میں آتے ہیں، یعنی ناپسندیدہ عمل۔ بدتمیزی، لڑائی جھگڑا، غصہ اور بد کلامی، ان سے بچنا روزے کے اصل مقصد میں شامل ہے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر بھی اپنے اخلاق نہ سنوارے تو صرف بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے نزدیک بے معنی ہے۔ تو روزہ ایک مکمل تربیت ہے، زبان، ہاتھ، دماغ، دل سب کا روزہ ہونا چاہیے۔ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ رمضان کا مقصد صرف عبادات نہیں بلکہ اخلاق کی پاکیزگی اور معاشرتی بہتری بھی ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں کتاب میں موجود اس سبق کے مشقی سوالات کی طرف۔ درج ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیے۔ پہلا سوال ہے، درج ذیل احادیث میں سے کسی بھی ایک حدیث کا ترجمہ اور تشریح کیے۔ حدیث نمبر 1 ہے، عن سفیان بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ قال یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسلام کے بارے میں اس طرح بتائیے کہ مجھے کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، پھر اس پر مضبوطی سے قائم رہے۔ اس کی تشریح ہے، یہ حدیث اسلام کی بنیادی تعلیمات کو بیان کرتی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد ایمان ہے اور ایمان کی بنیاد اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ پر ایمان لانا چاہیے، ایک مسلمان کو اللہ کو اپنا رب اور خالق ماننا چاہیے، ایک مسلمان کو اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ ایمان کے بعد اسلام کا دوسرا رکن عمل ہے۔ عمل کا مطلب ہے کہ ہم ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں اور اللہ کی ہدایات پر عمل کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان کو نیک اعمال کرنے چاہیے اور ایک مسلمان کو برے اعمال سے بچنا چاہیے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کی بنیاد ایمان اور عمل ہے۔ ہمیں اللہ پر ایمان لانا چاہیے اور ایمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ اور اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام کی بنیاد ایمان ہے اور ایمان کی بنیاد اللہ پر ایمان لانا ہے۔ اسی طرح سے دوسری حدیث ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اس کا ترجمہ ہے، جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا اور نافرمانی کرنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹ بولنے، جھوٹ پر عمل کرنے اور جہالت سے باز رہنے کی اہمیت کو بیان کرتی ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹ بولنے، جھوٹ پر عمل کرنے اور جہالت سے باز نہ آئے تو اللہ کو اس کی کھانے پینے سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا اور جہالت بہت بڑے گناہ ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان تینوں گناہوں سے باز نہیں آتا تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادات کو قبول نہیں کرتا۔ اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جھوٹ بولنے، جھوٹ پر عمل کرنے اور جہالت سے باز رہنا چاہیے۔ اگر ہم ان تینوں گناہوں سے باز رہیں تو اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو قبول کرے گا۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے مختصر سوالات کے جوابات کی طرف۔ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، حدیث کی روشنی میں ظالم اور مظلوم کی مدد کا کیا طریقہ ہے؟ اس کا جواب ہے، حدیث کی روشنی میں مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے بچایا جائے اور ظالم کی مدد یہ ہے کہ اسے ظلم سے روکا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اسے ظلم کی سزا ضرور ملے گی، تو اسے ظلم سے روکنا اس کے حق میں مدد اور احسان ہے۔ اس لیے اسے ظلم سے روکنے کا مطلب ہوا اسے اللہ کے عذاب سے بچا لینا۔ اگلا سوال ہے، سلام کرنا کیوں اہم ہے اور اس کا سبب بتائیے؟ اس کا جواب ہے، سلام کرنا اس لیے اہم ہے کہ اس سے مسلمانوں کی باہمی محبت بڑھتی ہے جو کہ جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ لہذا سلام کرنے کی اہمیت یہی ہے کہ اس سے معاشرے میں موجود مسلمان افراد کی
ایک دوسرے سے محبت بڑھتی ہے اور آپس کی محبت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں داخلے کی ضمانت قرار دیا ہے۔ تیسرا سوال ہے محنت مزدوری اور ہاتھ کے ہنر کی کتنی فضیلت ہے؟ اس کا جواب ہے محنت مزدوری اور ہاتھ کی کمائی کی فضیلت یہ ہے کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے بہترین کمائی قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث میں محنت کی روزی کمانے والے کو اللہ کا دوست قرار دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی محنت کی کمائی سے کھانے کی فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ ایسا کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اس سبق کے کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کی طرف۔ درست جواب کے سامنے ٹک کا نشان لگائیے۔ اس میں پہلا سوال ہے ظالم کی مدد کی جا سکتی ہے اس کو آپشن الف قید کرنے سے، آپشن بے سزا دینے سے، آپشن جیم ظلم معاف کرنے سے، آپشن دال ظلم سے روکنے سے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال ظلم سے روکنے سے۔ اس کے بعد سوال ہے اسلام کے عمل کے بعد جس پر استقامت کی تاکید ہے وہ ہے آپشن الف نماز ادا کرنا، آپشن بے روزہ رکھنا، آپشن جیم حج کرنا، آپشن دال ایمان پر قائم رہنا۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال ایمان پر قائم رہنا۔ اس کے بعد سوال ہے حدیث کے مطابق روزے کی حالت میں جھوٹ اور بد کلامی سے آپشن الف روزہ ٹوٹ جاتا ہے، آپشن بے روزے پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، آپشن جیم روزے کا ثواب نہیں ملتا، آپشن دال روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اس کا درست جواب ہے آپشن دال روزے کا ثواب کم ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اس طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔